اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے آج ہم سورہ عبسہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے اس نے تیوری چڑھائی۔ یہ سورہ ایسی کہانی سے شروع ہوتی ہے جو ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ سوال یہ ہے، زیادہ قیمتی کون ہے؟ ایک دنیاوی طور پر پاورفل انسان جسے کوئی پرواہ نہیں، یا پھر ایک عاجز انسان جس کے دل میں ہدایت کی سچی تلاش ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس سورہ میں اس کا کیا جواب ملتا ہے۔ اس سورہ کا پہلا حصہ ایک انسانی واقعے سے شروع ہوتا ہے جو ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ ایک سبق کے اصل میں پرائیورٹیز یعنی ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ تو سین کچھ ایسا ہے، آپ تصور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بڑے بڑے سرداروں، قریش کے اثر و رسوخ والے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، انہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ اگر یہ لوگ بات مان گئے تو ان کے ذریعے اسلام کا پیغام پوری قوم تک آسانی سے پہنچ جائے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم، بہت ہی نازک گفتگو چل رہی ہے۔ اور اچانک اسی اہم گفتگو کے بیچ ایک صحابی عبداللہ ابن مکتوم وہاں آ جاتے ہیں۔ وہ نابینا ہیں، دیکھ نہیں سکتے، لیکن ان کے دل میں دین سیکھنے کی ایک سچی، بے چین لگن ہے۔ جیسا کہ آیت 2 میں کہا گیا، اس لیے کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا۔ اب دیکھیے یہاں پر دو بالکل الگ طرح کے لوگ ہیں۔ ایک طرف ہے عبداللہ ابن مکتوم، وہ کوشش کرتے ہوئے آئے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ پاک ہونا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ سردار ہیں جو بے پرواہی دکھا رہے ہیں، دنیاوی رتبے میں مگن ہیں۔ آیات 3 سے 10 تک اللہ تعالیٰ اسی فرق کو بالکل صاف کر دیتے ہیں کہ اصل قیمت کس کی ہے۔ اور یہی ہے سورہ کا مرکزی خیال۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کریکشن آ رہی ہے، ایک اصلاح ہو رہی ہے۔ یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ توجہ کا اصل حقدار وہ ہے جس کے دل میں ہدایت کی سچی طلب ہے، نہ کہ وہ جس کے پاس صرف دنیاوی سٹیٹس ہے۔ تو یہ جو پورا واقعہ ہے نا، یہ اصل میں قرآن کے عظیم پیغام کے لیے ایک بنیاد تیار کرتا ہے۔ قرآن خود کیا ہے؟ ایک تذکرہ، یعنی ایک زبردست یاد دہانی، ایک ریمائنڈر۔ آیت 11 سے 16 تک بتایا گیا ہے کہ یہ پیغام معزز اور پاک و صاف کتابوں میں محفوظ ہے، اور یہ کسی ایک گروپ کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ بس جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اب اس واقعے کے بعد سورہ کا فوکس بدلتا ہے۔ اب بات صرف ایک شخص یا ایک گروپ کی نہیں، اب رخ پوری انسانیت کی طرف ہو جاتا ہے، اور انسان کی جو بنیادی ناشکری ہے اس پر بات ہوتی ہے۔ اور اس کا آغاز ایک جھٹکا دینے والی آیت سے ہوتا ہے۔ آیات 17 ایک دم سیدھا اور ڈائریکٹ میسج ہے۔ یہ انسان کے تکبر کو، اس کی غفلت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، اور یہ آیات آگے آنے والی دلیلوں کے لیے سٹیج سیٹ کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھتے ہیں ہم سب سے، اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ یہ سوال ہمیں اپنی حقیقت، اپنی شروعات پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔